سنا کیا حال چال ٹھاک روز دیا شاست وسدے والی تے چان وانگو تورا چہرہ بخدرا وے تھوڑی فیس ویلیو تھی وے اضافہ اتھے وے پیر اتھے وے خیر ہی خیر شالا جوانی مانو دوت پتر دی خیر ہوئے شالا نین پران سلامت رامن پروگرام دی ابتدا اللہ تبارک و تعالی دے پاک تے بابرکت نام تو جڑے تورے سارے دلاں دے بھیج جاندا ہے ساری خون دے ہر قطرے تے قادر اور ساری نیتاں دا واقف ہے وحدہ لا شریک ذات جس دا کوئی ثانی نہیں ڈھیر ساری ثنا و تسبیح اللہ تبارک و تعالی دی ذات اقدس واسطے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے اللہ پاک دے ذکر پاک تو بعد ذکر پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجب تخلیق کائنات محبوب رب العالمین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے کروڑاں درود سلام عز و نیاز سلام محبت و خلوص و احترام تمام خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین تمام اہل بیت شہدائے کربلا سارے وسیب دے میٹھے پیارے سونے لکھینے لوگ جنہوں نے اچھے اچھے کام کیتے اچھی اچھی گالی کیتی اچھے اعمال اور افعال دے نال زندگی گزاری انہاں دی عظمت کو ڈھیر سارا سلام معزز خواتین و حضرات سارے نکے نکے پھول بال سارا کل سارا مستقبل سارے ویڑے دیاں رونقاں ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں معصوم فرشتیاں کو ہمیشہ ہسدا وسدا رکھے سب دے بیٹے بیٹیاں دا نصیب ہوئے اچھا شالا شرمت پردے کجر آمین آمین ثم آمین نینگر جوانوں اور واجب الاحترام بزرگوں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی جناب لوٹا پیا ریڑھے گال دا منڈ پیا چھڑے پروگرام دی ابتدا تھی گئی اللہ تبارک و تعالی دے پاک تے بابرکت نام دوں روح روحی تھال دمان مٹھل چولستان تے پیارے ملتان دے واسیاں کو سارا تھی وے سلام مست 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 103 ملتان مست ایف ایم 117 ملتان دے لائیو اسٹوڈیو تے پروگرام سویٹ سویل دے نال میں ہاں اسلم سیال سونا کیا ہے تمہارے حال کیسے ہو جی جناب اساں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اس امید تے یقین دے نال پروگرام دا آغاز بھی کر چکے کہ جناب بکلم خود جت جت رہندے پے ہو یقیناً خوش رہندے پے ہو ساریاں دعائیں روز دیاں انشاءاللہ ہستے وسدے رہو تواڈی تے چان وانگو تورا چہرہ بخدرا وے تواڈی فیس ویلیو تے اضافہ جتھے ہوئے پیر اتھے ہوئے خیر ہی خیر دشمن ہوویں زیر تے سجن ہوویں ڈھیرو ڈھیر اللہ تبارک و تعالی دی ذات تساں سب کو روضہ رسول اور خانہ کعبہ دی زیارت نصیب فرماوے آمین ثم آمین جاگو سونا بخت جگاؤ ستیاں کو جگامن آ گیا تو آکوں ول کھلوامن آ گیا مست ایف ایم 117 ملتان دا پروگرام سویٹ سویل گھن کے توارا اپنا میزبان اسلم سیال توری خدمت حاضر ایگزیکٹو پروڈیوسر اینڈ اسٹیشن ہیڈ جناب اسرار احمد چودھری اسٹوڈیو انچارج محترم انیس سیال میزبان ناچیز توڑا بھائی آر جے اسلم سیال مست ایف ایم 117 ملتان دا پروگرام سویٹ سویل آر جے اسلم سیال دے نال تواڈے سارے رابطے دا نمبر 061478046 یعنی 061 478 0046 اور اگر تساں میسج کرنا ہے اپنے موبائل دی رائٹ میسج آپشن 1 کلک سو MTN چھوٹی جی سپیس نیم اینڈ میسج اور بھیجنا ہے 6278 تے یعنی 6278 علمو بس کریو یار علمو بس کریو یار ایک کیڑے علم دی بس کرن دی توضیح ہے ترغیب ہے او علم جڑا عوام الناس واسطے نقصان دہ ہوئے ان دے کول بس دنیاوی علم اور جڑا علم لدنی ہے جڑا عرش تو فرش تے بہ کے بھی عرش دیاں خبراں دیوامن دی اہلیت عطا کریندا ہے علم لدنی او ذی شان ہے او لکھینا ہے او قابل قدر ہے اس دے وچ رانائی ہے اس دے وچ رونق ہے اس دے وچ محبت ہے اس دے وچ خلوص ہے اس دے وچ کامیابی ہے اور اس دے وچ سب کچھ شامل ہے معزز خواتین حضرات علمو بس کری ہو یار جنہوں نے بھی یہ گال کی تھی اس دا پس منظر تا وہی بہتر جان دن مگر اصل صرف اتنا جاننے ہیں کہ
جس ویلے کہ صاحب حال دے ہاتھ ہاتھ آندا ہے اور او جڑا علم عطا کریندا ہے دراصل وہ علم ہی اصل علم ہے، معرفت دا علم ہے، طریقت دا علم ہے، شریعت دا علم ہے، جس وچ دنیاوی و اخروی تمام علوم اور تمام سائنس من درج ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مولانا روم ڈھیر ساری کتاباں لڑ کے ویندے پیان، شاہ شمس ملے کیا ہے میری زندگی دا اساسا میرا پوریا، جلال چاہے جناب شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، تمام کتاباں حوض سٹ دیتیاں، ندی سٹ دیتیاں، نہر سٹ دیتیاں۔ تا مولانا روم بہت غصے چاہے اور برا بھلا بھی آکھیا، کبڑی جے بھی صحیح کہ میری ساری زندگی دی جڑی محنت آئی وہ برباد کاری تھی تیں کملے بھولے مجذوب۔ تا حضرت شاہ شمس تبریز نے والو کتاباں حوض چو کڑھیاں، باقاعدہ چھنڈکیاں، اندے چو مٹی بھی نکلی اور وہ دوبارہ مولانا روم نو پیش کیتیاں۔ حیران تھی گئے کہ پانی چو کتاباں اور وہ بھی خشک سکیاں وچو دھوڑ نکل دی پئی ہے۔ تا مولانا بھی عقیدہ تالے ہن، وہ کتاباں دوبارہ حوض سٹیاں اور دست بستہ عرض کیتی، اے اعلی حضرت جو کتاباں میرے کول ہن وہ محدود ہن، جڑا علم تواڈے کول ہے وہ لامحدود ہے، او عطا فرماؤ۔ اس صاحب حال دے ہاتھ دیون تو بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ اے ہے علم، اصل اساس ہے علم دی۔ ہدی للمتقین، ہدایت متقیاں نو ملدی ہے، علم طالب علم نو ملدا ہے، جڑا علم دی تشنگی رکھیندا ہے، جڑا علم دی پیاس رکھیندا ہے اور کوساں 100 میل کروڑا میل دور سفر کر کے حصول علم واسطے کوشش کریندا ہے، کاوش کریندا ہے، اور یہ چیز یہ عطا اللہ تعالیٰ اس کو دیندا ہے۔ اٹھ دلا چل ٹونڈن چلیے، کارنی سجن مل دے، بن تقصیروں مل دے نہیں، جڑے نے محرم دل دے۔ بادشاہ دی چھت تے بھجن دی آواز آئی، خوابگاہ چ محوے نیند آئی، پریشان تھی گیا، اکھ کھل گئی، نیندر خراب تھی، غصے چ اپنے وزیراں مشیراں کو آکھا کہ دیکھو محل دی چھت تے کون ہے اس وقت رات دے 3 بجے۔ وہ ایک مجذوب کو پکڑ کے گھن آئے، پھٹا پرانا لباس، برا حال۔ ہاں بھئی یہ راتی 3 بجے بادشاہ دے محل دی چھت تے، اور وہ بھی خوابگاہ جیڑی بادشاہ دی اس دی چھت تے بھج دھروک لائی ودا میں کیا مسئلہ ہے؟ جنے جی میرا اٹھ کھڑی جی پیائی وہ گلیندا ودا، سارے ہس پہ کہ یہ کوئی پاگل ہے، اور بادشاہ نے خصوصی طور تے آکھا یار تو تا واقعی کوئی پاگل اور کم ہے، کداں بادشاہاں دے محلاں تے بھی اٹھ لبھے۔ وہ اللہ والا ہائی، وہ درویش ہائی، مجذوب ہائی، صاحب حال ہائی، اس نے آکھا بادشاہ سلامت جی میں بادشاہاں دے محلاں تے اٹھ نہیں لبدے، اسی طرح محمل دے گرم لحافاں دے وچ سم کے بھی رب نہیں ملدا، اٹھو ریاضت کرو۔ معزز خواتین حضرات، اتھے آکھا گیا نا کہ اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے، کارنی سجن مل دے، بن تقصیروں مل دے نہیں، جڑے نے محرم دل دے۔ اور دل دے محرم گولن واسطے یا بناون واسطے گھر دی قربانی دیونی پوندی ہے، عزیز و اقارب دی قربانی دیونی پوندی ہے، والدین دی، بھائیاں بہناں دی قربانی دیونی پوندی ہے، انہاں کو چھوڑ کے، وطن خیش قبیلہ چھوڑ کے حصول علم واسطے سفر کرنا پوندا ہے، اور یہ بھی ایک جہاد ہے۔ معزز خواتین حضرات، گال تھی پی علم دی تا ایک پیر و مرشد آئی، اصل پیر و مرشد آئی، یہ اج کل دے ڈبا پیر نہ آئی، اور اس دا وہ اللہ والا ہائی، مجذوب ہائی، اور اس دا جڑا مرید ہائی انتہائی معتقد، انتہائی مؤدب اور کسب فیض کرن دی نیت نال انہاں دی معیت وچ آیا، انہاں دی خدمت وچ آیا، انہاں دی شاگردی وچ آیا۔ تا
بزرگ آخا کہ منگ کیا منگدا ہے؟ انہوں نے آخا جی بس اپنا کوئی کرم، کوئی نظر کرم عنایت کر دو. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اے اس دا عقیدہ ہے اس مرید دا، اس چیلے دا. اور پیر کو کھوسی کہ میں نے کچھ ہے عطا فرماؤ. اس کہ عطا تا ایویں نہیں ملدی، اس دے واسطے ایک تا اس دی رضا چاہیے تے دوجا ریاضت چاہیے. مرید آخا حکم کرو. انہاں آخیا کہ زیادہ راہ کٹھا کر اور چلا ون تنہائی جنگل اور اتھے بہ کے ریاضت کر. اور ریاضت کرن تو بعد جس لے چلا مکمل تھی سی تو اس جنگل چ بہ رہا سے تو رستے تو کو ایک بزرگ شخصیت مل سی اور او تارے کول پوچھ سی بے دس کیا شے چاہیے تو آخے میں علم چاہیے. کیونکہ دوران چلا تیکو بھوک بھی لگ سی، تیرا اے خورد و نوش دا سامان ختم بھی تھی سکتا ہے، تیکو بھوک بھی لگ سی، تیکو دوستاں دیاں گھر دیاں کمپنیاں مجلساں یاد آسن، تیکو تنہائی بھی محسوس تھی سی. اور باقی جڑا تیرا ذوق ہے، جڑا تیرا شوق ہے، وہ بھی چیزاں نفسیاتی جڑیاں خواہشات ہیں وہ بھی تیرے تے اٹیک کرے سن. اور تیں روٹی روزی نہیں منگنی، تیں اقتدار تے اختیار نہیں منگنا، تیں اس درویش کولوں، اس بزرگ ہستی کولوں صرف علم منگنا ہے. ٹھیک ہے جناب، تعمیل ہو سی. اور یہ گال کریں دی بزرگ تو رخصت تھی کہ ہو سکتا تیری ساری وال واپسی تے ملاقات نہ تھی وے، لیکن یہ میری گالی یاد کریں اور علم حاصل کریں. اس کا ٹھیک ہے. چلا گیا جناب جائے مخصوصہ تے جتھے فرمایا گیا. پیر صاحب نے آخر کہ فلان جگہ تے ون کے چلا کٹنا ہے. وہ زیادہ راہ بھی گھن گیا، عبادت مشغول تھی گیا، ریاضت کرندا رہیا ڈیہ رات عبادت. اور ایک وقت آیا کہ او دا زیادہ راہ جڑا او دا خوراک آئی وہ ختم تھی گئی. ہن اس کو بھوک نے بڑا ستایا، بڑا پریشان تھی گیا، لیکن کوئی شے خاص کھاون کو نہ لبھی. والو کو تنہائی بھی بڑے زوراں دی محسوس تھی ون لگ گئی کہ میری مجلساں، میرے یار، میرے دوست، میرے والدین، میرے بھائی، میری بہنی اور تمام احباب بھی یاد آون پی گئے. قید تنہائی بھی اس نو بڑا پٹوایا. اور اس طرح دیا باقی چیزاں جڑیاں نفسیاتی خواہشات ہیں وہ بھی اس دے اتے زیادہ اٹیک کیتا، حملہ، اور محسوس تھی ون پی گئیاں وہ کمیاں. آخر وقت آ گیا چلا مکمل تھیا. ہن بھوک تو اور تنہائی تو اتنا تنگ آ چکا ہے کہ بس قدم گھیل گھیل کے ٹردے جنگل چ باہر نکلا. واقعی ایک بزرگ دی ملاقات تھی اور اس دی یعنی قریب المرگ آئی، قریب ہے کہ وہ مر ونے. بھوک تو تس تو پیاس اتنی زیادہ کہ بولن دی سکت نہ رہی، ہونٹ خشک تھی گئے، زبان لکڑ تھی گئی. بزرگ نے آخیا ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، یہ وہ تے کیا پسند کرے سے کیا منگ سے. ہوں نفسیاتی خواہشات عروج تے آ گئیاں. گھر والے بھی یاد آندے پے ہن، انہاں دی کمپنی بھی مقصود ہے، لیکن فوری طور تے اس کو خوراک چاہیے، پانی چاہیے، ورنہ وہ زندگی کو خطرہ ہے. قریب آئی انہیں منہ چو لفظ نکلیا کہ کھاون پیون دی کوشش ہے. اپنے پیر دی گال یاد آ گئی کہ کھاون پیون دی شے اختیار، اقتدار اور اختیار نہیں منگنا، صرف علم منگنا ہے. اس نے آخیا جناب میں کوئی علم چاہیے. بزرگ نے آخیا تو بھوکھا پیاس ہے، کوئی کھاون پیون دی چیز. اس نے کہا نہیں جی، صرف علم چاہیے ہے. وہ بزرگ اللہ دی طرف بھیجا ہوا فرشتہ ہے، اس نے ہر شے عطا کر دی اللہ دے حکم نال، اور علم بطور خاص اس کو عطا کیتا، باقی کوئی شے نہ. آخر پیر گھلیندا گھلیندا ایک وسطی چایا. رات دا ٹائم تھی گیا، رات دا ایک ڈو دا ٹائم. ایک دروازے دی کنڈی کھڑکائی. جس لئے اہل خانہ کوئی دروازہ کھڑکاون تو بعد جلے باہر نکلا وہ گھر دا مالک کیا دے دے کہ ایک شخص ہے اور بے ہوشی دی عالم اس دروازے تے موجود ہے. ڈٹھا پیے انہوں نے جناب چاہ کے اندر گھن گئے. جاڑے دا موسم آئی، اگ شگ بالی، تھوڑا جہا اس نے ہوش آیا، پانی شانی پلایا. ہاں بھئی کون ہے، کتوں آندا پیونا کہ جی اس طرح میں ایک مسافر ہاں،
اور میں گال تو ساری بعد سنیا سا پہلے میں کچھ کھواؤ. خیر انہوں نے جناب آخر جی 5-7 منٹ ڈیو چا 5-7 منٹ جو نہ کھانا شانا جڑا پکا پیائی شام دا وہ گرم کیتا اور وہ کو کھوایا پلایا وہ کو دودھ پلایا اور رضائی جس سے سمایا تا وہ کو رومن دی آواز آئی. تھوڑی نیندر آئی اس کو گھنٹہ دو صبح 3-4 بجے رومن دی آوازاں ہوتے کرنا پہ ابڑ باندھا اٹھی بیٹھا اور اس میزبان کو جڑا گھر دا مالک ہے اس کو سڈیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. انہوں کہ جناب ساری وسطی دا ایک سردار ہے وہ کتنے مربے ہیں اس کو سرداری ہے ساری قوم دا سردار ہے ساری وسطی دا بادشاہ قسم دا وہ ہکو بیٹا ہے اکلوتا اور ایک ایسی موذی بیماری مبتلا ہے کہ تمام طبیب اور حکمہ ناکام تھی کہ چلے گئے لیکن وہ بال ہے کہ اس دی بیماری ختم ہی نہیں تھی پی اور انہیں آخری لا علاج مر اور قریب المر گئے بچہ شاید وہ مر گیا ہوئے یا مرن والا ہوئے. اس نے کہا اچھا میں کو دکھاؤ میں کو ملواؤ. جس ویلے وہ کو گھن گئے اس ڈٹھا بال کو کیونکہ وہ کول علم آئی اس نے علم دی طلب کیتی آئی اس اپنے علم دی حکمت نال انہاں کو آخیا کہ وسطی دی فلاں جگہ تے چلے ونجو اتھے ایک بوٹی ہے اس بوٹی دا پاٹاؤ تے اون دا ارک بنا کے او اس بال دے منہ وچ پاو انشاءاللہ افاقہ تھی سی. اویں کیتا جناب گئے فلاں جگہ تے بوٹی جتھے اس دسی او پٹ کے گھنا ہے اس دا ارک بنایا اس بال کو پلایا او تا بال تندرست تھی گیا جیڑا کہ ان قریب المر گئی اور اس سردار دے اکھیں چ جناب خوشی دے ہنجو اور او تا بھجا ودا ہوئے آ کے جناب تحفے تحائف اور بہت کچھ اس نے انعام و اکرام دیتا. ہن ونجن لگا لیکن وسطی والے آخیا اس میزبان آخیا جناب کوئی ایک دور آتی بھائیاں سارے کو ٹیک پو تے سارا کوئی فائدہ تھی ویسی. بہرحال انہوں دے اصرار تے وہ مرید جیڑا ہائی جیڑا کہ ہن علم حاصل کر چکا ہائی وہ ٹیک پیا. رات دا کوئی پہر آئی جناب چیخو پکار تے ول حملے دی ایک آوازاں آئیاں پوچھو سی کیا تھی انہاں کہ جی نال دے کہیں وسطی یا سلطنت نے ساری وسطی تے حملہ کر لیتا ہے تا بڑا کچھ تو خون ہوندا پیے بندے مردے پین اور او جڑے ہن غالب آندے پین حملہ آور جہن ساری وسطی تے غالب آندے پین اور قبضہ شاید کر گھنن سارے سردار کو پکڑ گی دنے تے یہ کیتے نے بوکتے ہیں. اس کہا اچھا اس سردار در ایک پیغام بھجوایا کہ اس طرح ترکیب بدلو اپنی ترتیب تے تو کو فتح تھی سی اویں تھی جناب وہ ترکیب انہاں جنگ دے وچ اس لڑائی دے وچ وہ ترکیب استعمال کی تھی تا انہاں کو وہ جڑی شکست تھیندی پئی آئی وہ فتح تبدیل تھی گئی جڑا غم ہائی خوشی وچ بدل گیا بلے بلے تھی گئی جناب. ہر پاسے اس جڑا مرید ہائی ہن اہل علم ہائی اس دے چرچے اس دیاں رانائیاں اور اس دیاں بھلائیاں ہر کوئی او کو پیر منن پی گیا ہر کوئی دے پیر پیا جڑیندا تے ہاتھ پیا چومدا ہے تے او دی خدمتاں پیاں تھیندیاں ہن اور او ہستا یاد آئی کہ جب تک تساں اپنے نفس دی خواہشات کو قربان کرن دا جذبہ میسج ہے سبق ہے اس پورے ایپیسوڈ دا کہ جب تک تساں اپنی نفسیاتی خواہشات اودے وچ بھوک ہے اودے وچ پیاس ہے اودے وچ رومانس ہے اودے وچ والدین ہیں اودے وچ بیوی بچے ہیں اس دے وچ کمپنی ہے اودے وچ مجلساں ہیں اس دے وچ اٹھن باہن ہیں تواڈے سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جب تک ایک کو قربان نہ کرے سو اللہ دی راہ تے اس وقت تک علم لدنی حاصل نہیں تھی سکدا کامیابی مقدر نہیں بن سکتی رانائیاں نہیں مل سکدیاں خوشیاں نہیں مل سکدیاں جب تک تساں اپنی نفس دی خواہشات کو قربان نہ کرو کہ عظیم مقصد واسطے حصول علم واسطے تاں وان کے اللہ تعالی دی ذات علم بھی عطا کریں دیے حلم بھی عطا کریں دیے کامیابیاں بھی مل دیاں ہیں سرخروئی بھی اس بندے دا مقدر ہوندا ہے. شرط ہے کہ اپنی جڑیاں جائز اور ناجائز خواہشات ہیں نفس دیاں جڑیاں خواہشات ہیں اس کو قربان کرن دا جذبہ پیدا کرو انہاں کو قربان کرنا سیکھو اللہ دی راہ تے اللہ دے ناں تے اور اس تو بعد وال رنگ دکھائے کہ اے علم کتنا اعلی مقام عطا کرندا ہے وال آکھنا اے پوسی
علم دنیا تے ذیشان نظر آندا ہے، علم دنیا تے ذیشان نظر آندا ہے۔
علمو بس کریو یار. جی جناب مستفی مکس طرح ملتان دا تساں پروگرام سنتے پے وے سویٹ سویل آر جے اسلم سیال دے نال تواڈے سارے رابطے دا نمبر 06147800046 06147800046 تے ساڈا رابطہ کیتا جناب رانا صفدر نون پرانی بکر منڈی تو ساڈے نال ہن. پروگرام کو پسند کیتا اور آدھن جناب اللہ تواڈی زبان وچ برکت پاوے. بہت شیرینی اور بہت میٹھی اور بہت خوبصورت ایپیسوڈ پیش کیتا. بڑی مہربانیاں رانا صاحب. اور انہوں نے فرمائش کی تھی گر تم حسین نہ ہوتے ہم مہربان نہ ہوتے. بہت شکریہ. لگتا ہے آج میں کو ڈٹھی کھڑے ہوئے فیس بک تے. جی جناب ادا بہاول وات نال ہن بھائی لیاقت علی چوہان. انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیتا. تھوڑی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ جی. اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے. اور اسی طرح حاجی محمد امین گرو محمد تنویر بلہیم ان میلسی تو انہوں نے جناب مشتاق لنگا بلال گازر. اسی طرح ماسٹر منظور ساجد ہیں جناب ٹیپا سلطان پور تو. حافظ محمد افضل پروگرام دی پسندیدگی دا بہت زیادہ شکریہ. اللہ تعالیٰ تو کو بھی خوش رکھے. ہنستے وستے رہو. جمال کے ترگڑ تو نال ہن ماہر اشفاق ترگڑ محمد عرفان ترگڑ پروگرام دی پسندیدگی دا بہت زیادہ شکریہ. اس طرح چوک شہباز ملتان تو نال ہن جناب 6278 تے میسج کیتا سکوں بھائی سرفراز بھٹا پوری فیملی بہ کے آدھے سب پروگرام سنتے پے ہیں. بہت شکریہ جناب. آدھے اوپننگ زبردست ہے. مہربانی ہے جناب. تھوڑی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ. ہیڈ بکائنی تو ڈاکٹر محمد اکرم اور دلدار سلام ٹو بھائی اللہ وسایا. عارف جام انسان جناب حامد پرکنورا تو پروگرام دی پسندیدگی دا بہت زیادہ شکریہ. اس طرح جناب ریلوے اسٹیشن مظفر گڑھ تو نال ہن رخسانہ آدن جی اصل تھوڑے بہت پرانے لسنر ہیں لیکن نمبر نہیں ملتا. آج میسج کیا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ رخسانہ آل لسنرز. جی جناب کم بندے دی سنجان ہے. نکما بندہ خدا دا بھی چور اور مخلوق خدا دا بھی چور. تسا کہیں بھی طبقہ فکر نال تعلق رکھیں دے کوئی بھی تہاڈا پروفیشن ہے تسا کہیں بھی طبقے نال تعلق رکھیں دے تہاڈی ایک پہچان ہے تہاڈا کم تہاڈی ایکٹیویٹی تہاڈی روزی روٹی دے ذرائع. اس دا نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ جس ویلے تساں گھروں قدم کڑھیں دے روزی روٹی دی تلاش وچ تا اس دنیا دی رونقاں وچ اضافہ تھیندا ہے. خوشیاں وچ اضافہ تھیندا ہے. تساں کہیں کو مل سو کوئی گال کرے سو کوئی گال سن سو تا یقیناً اس دے نال ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی جڑی ہے وہ پریکٹس وچ آندی ہے. نکما بندہ جڑا ہے اون دی بکلے چور وہ خود چور اور ککھ بن کے ڈوڑا نہیں کرنا تے نخرے سب تو زیادہ. قائد اعظم کو یا اکابرین کو اساں آج جڑا یاد کر بانے ہیں انہاں دی کم دی وجہ تو انہاں دی محنت دی وجہ تو جتنے بھی آج کل اساں وڈی شخصیات دے سیمینار منعقد کرنے ہیں دراصل اساں انہاں دے کام کو خراج تحسین پیش کرنے پہ انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے پہ انہیں. معزز خواتین حضرات غالب نے بھی بڑی پیاری گال کی تھی کہ کام جڑا ہے وہ بندے دی سنجان ہے پہچان ہے. کام تو گھبراون والے ہارٹ اٹیک دا شکار تھیندے ہیں. جدید سروے دے مطابق پوری دنیا دا جڑا آل ورلڈ سروے کیتا گیا اس دے مطابق منڈے والی ڈیوار یعنی سوار اج جڑی ڈیوار ہے اس ڈیوار کو 9 بجے تو گھن کے 1-2 بجے تک یہ بڑا ڈینجر زون ہے. ان دے وچ لوگوں کو ہارٹ اٹیک زیادہ تھیندا ہے دفاتر وچ کیونکہ ہفتہ اتوار یا اتوار دی ریسٹ کرن تو بعد چھٹی کرن تو بعد کہیں بندے دا بھی دل نہیں کریندا کام کرن واسطے. ڈپریشن اتنا گھن ویندے دل دے گال اتنی گھن گندے اتنی پریشانی تھی ویندی انہاں کو کہ اس دا نتیجہ ہارٹ اٹیک. واصف علی واصف نے بڑی پیاری گال کی تھی. وادن کے ایک چیز ہے فرض بئی چیز ہے شوق. فرض اور شوق اگر یکجا تھی ونجن تا سہل آسانی خوشی کامیابی. اور اگر تھوڑے فرائض کچھ بھی کام میں شوق تھوڑا بھی ہے تا اضطراب ایک لائن ڈرا تھی ویندی پوری زندگی واسطے. کیونکہ تساں اگر اپنے کام نال محبت کریں دے تو کو خوشیاں ملدی ہیں مگر کام کریں دے اندر نال محبت کوئی نہیں. کیونکہ
ਕੰਮ ਥਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਥਕੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਥੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਥੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। تو 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਤਰਾਬ ਥੀ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੀ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਥੀ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਾਂ ਥੀ ਸਨ, ਬੈ ਰੋਲੇ ਕਾਫੀ, ہر وقت چڑچڑاپن، ہر وقت غصہ، ہر وقت پریشانی، دفتر آسو اتھے لڑائی، جے گھر ویسو اتھاں لڑائی۔ لہذا کوشش یہ کرو کہ بچیاں کو بھی کوئی ایسی ڈائریکشن دیو جیڑی چیز دا وہ ذوق رکھیں دین۔ اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انہوں کو ضرور میڈیکل فیلڈ کہنو، اگر وہ وکیل بننا چاہتے ہیں انہوں کو وکالت اور LLB کرواؤ، اگر کچھ اور بننا چاہتے ہیں، ریڈیو کمپیئر بننا چاہتے ہیں، پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں، ٹی وی تے ونجنا چاہتے ہیں، اگر انہوں دے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو انہوں دی راہ نہیں روکنی۔ لیٹ دیم ڈو ایوری تھنگ وچ دے وانٹ، جس لئے انہوں دی مرضی دے مطابق فیلڈ مل سی تو آؤٹ پٹ زیادہ بہتر ہو سی۔ میں اپنی مثال دے کہ میں اس طرح پہ زندگی گزاری ہے۔ میرا شوق جڑا ہے لیکچرشپ، ریڈیو براڈ کاسٹنگ، اور MA BEd بھی کیتا ہی واسطے کہ ٹیچنگ کرے سوں، کتنے پروفیسر لگ سوں، لیکچرار ہو سوں، یا ریڈیو پروڈیوسر، PTV پروڈیوسر ٹرائی بھی کی تھی، کوشش بھی کی تھی، اور اللہ نے مائکروفون دے دیتا الحمدللہ۔ تا میرا جاب تھی گی بینک وچ، ہن شوق میرا لیکچرشپ، شوق میرا ریڈیو، میرے فرائض وچ کیلکولیٹر، میرے فرائض وچ فگر ورک، میرے فرائض وچ بینک۔ 35 سال تو اسے اس طرح میں آپ زندگی گزاری ہے، لیکن کام نال محبت کیتی ہے، اس واسطے کداں کوئی ڈپریشن تھی یا نہیں۔ الحمدللہ اپنے ریڈیو دا شوق بھی پورا کیتا ہے، اور بینک دے وچ اپنی روزی روٹی بھی کیتی ہے۔ اگر تا مس میچ ہو ونجے تو اس نو میچ کرنا، مینیج کر کے چلنا بھی بہت بڑے اعلیٰ ظرف دی ایک بات ہے، اور ایک کوالٹیز جڑی ہیں اللہ تعالیٰ عطا کریندا ہے۔ کوشش کرو کہ جیڑا تہاڈا کام ہے اس نال محبت کرو، کیونکہ کام نال محبت کرے سو تو تھکاوٹ نہ تھی سی، اور اگر کام نال محبت نہ کیتی تو وال ایک کام تھکا دیندا ہے۔ جناب عزیز شاہد نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ اکھیں اداس دسدیاں پپلی ڈوہیندیاں نامن، کم تو یاد آئے، اکھیں اداس دسدن پپلی ڈوہیندیاں نامن، تے کو بھی ڈھیر غامن، میں کو بھی ڈھیر غامن، نہ تو پوچھ نہ میں پوچھدا کیویں گزردی پئی ہے، نہ تو پوچھ نہ میں پوچھدا کیویں گزردی پئی ہے، تے کو بھی ڈھیر کامن، میں کو بھی ڈھیر کامن۔ کبھی مل گیا کر
کینسر لا علاج نہیں، کسی بھی قسم کے کینسر سے بچاؤ، علاج اور مشورے کے لیے رابطہ کریں، بالخصوص خواتین میں چھاتی کا کینسر، انڈے دانی، بچے دانی اور رحم کے نچلے حصے کا کینسر۔ ماہر امراض کینسر ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی، کلینک زینب پلازا نزد غوری لیب، رشتہ روڈ، ملتان۔ فون 0343 963 0000۔ AGS مینٹیننس فری بیٹری بلٹ ان سیفٹی فیچرز کے ساتھ جاپانی کار مینوفیکچررز کی اولین ترجیح، نہ پانی ڈالنے کا جھنجھٹ اور نہ ہی مینٹیننس کی ٹینشن۔ ہاتھ سیلف پہ دوڑی جائے، بنا سٹاپ کے ہم کو بڑھائے، زندگی کی گاڑی چلائے۔ AGS چھٹکے بٹکے خوب سنبھالے، ٹوٹا پھوٹا روپ میں پالے، کڑی دھوپ میں سنو فال میں پرفارمنس میں فرق نہ لائے۔ AGS جاپانی ٹیکنالوجی ایسی، چلے یہ لمبی دوست جیسی، ساتھ نبھائے چلتی جائے، لائف سے فل اسٹاپ مٹائے۔ AGS AGS مینٹیننس فری بیٹری۔ AGS کیونکہ بات ہے کوالٹی کی۔ Play the best hits all the time. Multan, Karachi, Lahore, Faisal. Mast FM 103. جی جناب، ویلکم بیک آفٹر کمرشل بریک۔ مست FM 103 ملتان دا تساں پروگرام سنتے پے وے سویٹ سویل آر جے اسلم سیال دے نال تواڈے سارے رابطے دا نمبر 06147800046۔ اس کے ڈھیر سارے دوستوں نے ساکو یاد کیتا جناب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آج مشتاق احمد سیال ہیں سارے نال پول راول والی تو آدم جی آج تاں فیس بک تے بھی سونے لگتے پے وے تے پروگرام دی گفتگو بھی بڑی سونی ہے۔ اچھا جی، سونے تے سواگت ہی گیا، بڑی مہربانی۔ میرے تمام شوز جڑے نا وہ یوٹیوب تے بھی دیکھ بھی سکتے وے، سن بھی سکتے وے۔ بھائی محسن بھی دیتا کھڑا بھی، واقعی سچی گال ہے۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بدھ اسٹیشن تو نال ہن سعید الرحمان آدن میرے بزرگ اور پوری فیملی بیک ایسا پروگرام سنتے پہ چس آندی پی، بڑی مہربانی، نوازش۔ معزز خواتین حضرات، سیب دا ایک دانا گھنو او کو زمین اچ پورا پودا تھی سی، اندے تے پھل لگ سن سیب، والو دے چو بیج کاٹ کے ول زمین اچ پورو، ول پودا تھی سی سیب لگ سن، خود بھی کھاؤ سجنا کو بھی کھواؤ۔ اس لیے تساں سیب کٹین دے وے اودے وچ 4-5 دانے بیج دے سیب دا بیج برآمد تھیندا جے کو ول مٹی اچ پور کے۔ حالانکہ کوئی چیز ہن تساں مٹی سٹنا پسند نہیں کریندے، کیونکہ مٹی اپنے اندر آون والی ہر شے کو مٹی کر لیندی ہے، لیکن خدا دی قدرت دیکھو کہ کہیں شے دا بیج جیلے تساں زمین اسٹیندے وچ اودے چوں شگوفے پھٹدے ہیں، اس دے وچوں ہریالی آندی، اس دے وچ زندگی۔ اچھا، جس لے سیب دا تساں سیب کو کٹین دے وے اندے چوں 4-5 دانے نکلدے ہیں، ایک سیب وچوں دانے ہوندے 4-5 اور ایک دانے دے وچوں کئی سیب تے کئی درخت پیدا تھیندے، اے حکمت خداوندی ہے۔ لیکن سیب بھی جیسو سیب چیسو، جو بھی جیسو جو چیسو، کنک بھی جیسو کنک چیسو، اے تھی نہیں سکتا، بلکہ غیر فطری سوچ ہے کہ تساں کنو رہاؤ تے امب چاؤ، یہ نہیں تھی سکتا۔ کنو رہ سو تو کنو ہی چیسو، اگر امب کھاونے تو ول امب رہاونے پوچھنے۔ ایک بندے کو امب کھاونے کا بڑا شوق ہے، وہ ٹور پیا جناب بازاروں بیج گھن آیا، امب رہا دیتا اس دی سوچ دے مطابق، ایک کچھ دیاں بعد پودا نمودار تھیا، ان کو چوکی دی تو سی، ان دی آبیاری کی تو سی، لیکن جلے ذرا وڈا تھیا وہ امب نہ آئی بلکہ نیم دا درخت آئی۔ غلطی ہوتے کو لے تھی کہ جس لے بازار ہی چکی ہے صرف بیج منگے سی، امب دی گکڑ یا امب دا بیج نہیں سی منگا۔ جیڑی شے رہے سو ہوا شے چیسو، یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کچھ کرے سو وہ کچھ بھرے سو، بلکہ بعض اوقات پھرلیاں دیاں مانڈویاں بھی دیونیاں پوندیاں،
جو کچھ رہے سو وہ کچھ چیسو نیم رہے سو تو نیم ہی پیدا تھی ونی ہے نا. اگر سو امب کھاونا چاہتے ہوئے تو امب دی اگر کڑا یا امب دا بیج رہاونا پوسی. قابل ساتھ احترام میرے بھینی تے بھراؤ کوشش یہ کرو کہ اخلاق بھی ایک ایسا پودا ہے یہ کو اگر تساں رہے سو یہ زمین جیڑی ہے وہ لوگاں دے ذہن ہیں. اس ذہن چ اگر اخلاق دا بیج بوئے سو تو یقیناً تو آپ کو اس دا جڑا بدل ملنا ہے اس دا جڑا ریٹرن ملنا ہے وہ اخلاق دی شکل چوسی پیار دی شکل چوسی محبت دی شکل چوسی. اور اگر لوگاں دے اذہان تساں نفرت پیدا کر لیتی اپنے بارے غلط امیج کریٹ کر لیتا اور محبتاں دی بجائے نفرتاں دا بیج بو دیتا ذہناں دے وچ تاں ول توقع نہ کرو کہ تہاڈی